ویلکم ٹو انر ویوز اینڈ نیوز. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی پاکستان سے محبت کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہ لوگ وطن عزیز کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بہت سے کام کر رہے ہیں. نہ صرف انڈیویجولی بلکہ بہت ساری تنظیمیں بھی ایسی ہیں جو پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات کو فروغ دینے اور پاکستان میں تجارت اور ٹیکنالوجی اور دیگر فیلڈز میں ترقی کے لیے کام کر رہی ہیں. ایسی ہی ایک تنظیم ہے پاکستان برٹن بزنس کونسل، اور آج ہم نے دعوت دی ہے PBBC کے CEO اور ٹریڈ چیمپئن جناب راشد اقبال صاحب کو. ویلکم ٹو دا پروگرام راشد اقبال صاحب. شکریہ آپ کا بہت بہت سعیدہ صاحبہ. تھینک یو فار ہیونگ می. جی راشد اقبال صاحب، آپ بہت عرصے سے PBBC کے ساتھ منسلک ہیں اور اس فورم پہ کام کر رہے ہیں. کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ پاکستان برٹن بزنس کونسل کیا ہے، اس کے غراض و مقاصد کیا ہیں اور یہ کب قائم ہوئی تھی؟ اس کے اوپر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ جی ضرور. بیسکلی پاکستان برٹن بزنس کونسل جو ہے وہ پہلے تھی پاکستان برٹن ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ فورم، اور یہ دونوں ملکوں کی جانب سے یہ پاکستان برٹن ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ فورم جو ہے وہ قائم کی گئی تھی 2002 میں. اس وقت کے جو ہے وہ اس وقت کے جو موجودہ وہ پریزیڈنٹ جو تھے وہ تھے پرویز مشرف صاحب اور ٹونی بلیئر، فارمر پرائم منسٹر ٹونی بلیئر جو کہ یو کے کے جو پرائم منسٹر تھے. ان دونوں ملکوں کے تجارتی تعلقات میں بہتری لانے کے لیے یہ باڈی قائم کی گئی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایز این انڈیپینڈنٹ باڈی سمٹ لیول پہ اس کو اپروول دی جائے اور اس کو اسٹرینتھن کیا جائے. اور اس کا جو ہمارے پاس جو آفیشیل مینڈیٹ آیا تو وہ تھا ٹو پروموٹ بائیلیٹرل ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ بٹوین UK اینڈ پاکستان اینڈ ٹو سافٹن دی امیج آف پاکستان. اور کیونکہ ہم لوگ اپنی انالیسس کے مطابق ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیونکہ دونوں ملکوں کے تجارتی تعلقات جب بھی بہتر ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں کہ جب کوئی ایک باڈی ایک قائم کی جائے جس کو دونوں پارٹیز جو ہیں دونوں گورنمنٹ مل کے اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا ان کو انڈورسمنٹ جب دیتی ہیں، تو ایک ایز این انڈیپینڈنٹ باڈی دونوں گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہیں تو نج کر رہی ہوتی ہیں. بیکاز پولیٹیکل لیول پہ کچھ چیزیں باٹل نیک ہو جاتی ہیں، کہیں اٹک جاتی ہیں کیونکہ بیوروکریسی کی نظر ہو جاتی ہیں. یہ اور یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے کہ جہاں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ جب کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے تو دیر از اے سلو پروسیس. تو جو بزنس کمیونٹی ہوتی ہے وہ فاسٹ موو اراؤنڈ کرنا چاہتی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ باڈی قائم کی گئی تاکہ دونوں ملکوں کے تجارتی تعلق بہتر ہوں. اور اس میں یہ ہے کہ جو ایکسپورٹ ہے جو ہے نا وہ خاص طور سے جو پاکستان کی جو ہے جو ایکسپورٹ ہے وہ بڑھے. یقیناً دونوں بائیلیٹرل ٹریڈ پہ کام کر رہے ہیں، تو مگر اس کے باوجود بھی کوشش یہ تھی اس ٹریڈ کو ڈبل کیا جائے، اور ٹریڈ کو ڈبل کرنے کے بعد جو ہے وہی بہتری اکنامکلی بہتری آ سکتی ہے اور جو ہے نا تعلقات بھی بہتر ہو سکتے ہیں اور مزید بہتر ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ اس کا ایک وہ تھا. 2002 میں یہ اسٹیبلش ہوئی، اور اس کے بعد 2016 میں پہلے جو اس کے پہلے جو چیئرمین تھے وہ اب سر لیٹ ٹام ہیرس، unfortunately he passed away in اکتوبر میں، لاسٹ اکتوبر. اور وہ فرسٹ چیئرمین تھے پاکستان ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ فورم کے، اور وہ برٹش ایکس ایمبیسڈر تھے ٹو کوریا. اس کے بعد بیرنس نوشینہ مبارک آئیں 2012 میں، انٹل 2016 تک وہ رہیں. اور پھر ان کی ظاہر بات ہے کہ میری جو فیلڈ تھی اس وقت میرا تعلق تو ایجوکیشن سے ہے، بٹ میں اپنے ایڈوائزری رول میں ہی تھا. I never had the position، میرے پاس کوئی پوزیشن ایز سچ تھی نہیں ود ان پاکستان برٹن ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ فورم میں.
پھر 2016 میں کیونکہ میں جب کافی حد تک ایڈوائز کرتا رہا، اس وقت بارونس نوشین مبارک تھیں، ان کے ساتھ میں جڑا رہا، کام کرا ہم نے پی بی سی کے اوپر، تو پھر وہ پاکستان برٹن ٹریڈ انویسٹمنٹ فورم پہ. اس کے بعد یہ 2016 میں ان لائن ود چائنا برٹن بزنس کاؤنسل، یو کے انڈیا بزنس کاؤنسل، تو یہ بیرونس نوشین مبارک ایٹ دا گورنمنٹ لیول پہ، سمٹ لیول پہ اگین یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جی اس کو ود ادر جو سملر ٹریڈ باڈیز ہیں، انٹرنیشنل جو ریکگنائز ٹریڈ باڈیز ہیں، اس کے طرز پہ اس کو ری برانڈ کیا جائے. تو پھر ری برانڈنگ ہوئی 2016 میں، جنوری 2016 یعنی 2016 میں اس کو ایک طرح سے نئی پیکیجنگ اس کی ہوئی ہے، جی نئی برانڈنگ ہوئی ہے. ایبسولوٹلی. تو یہ تو پاکستان برٹن ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ فورم ختم کر کے اس کو پاکستان برٹن بزنس کاؤنسل بنائی گئی، اور تاکہ وہ ان لائن ود چائنا برٹن بزنس کاؤنسل، CBBC، یو کے انڈیا بزنس کاؤنسل، تو اس کے طرز پہ بنائی گئی. تو اگین یہ ریکگنیشن اگین دونوں گورنمنٹ ہی کی طرف سے تھی، اور دونوں گورنمنٹ نے اس کو انڈورس بھی کیا. اچھا، اب یہ جب 2016 میں یہ جب PBBC بنی، تو اگین میں اپ انٹل اگست تک جو ہے میں ایز این ایڈوائزری رول ہی کیپیسٹی میں کام کر رہا تھا. بٹ جب 2016 میں جب الیکشن ہوئے، پاکستان برٹن بزنس کاؤنسل کے الیکشن ہوئے، تو اس میں ایز اے چیف ایگزیکٹو میں نامینیٹ ہوا اور مجھے الیکٹ کیا گیا، ان اپوزڈلی میں الیکٹ ہوا. اسی طرح جولین ہیملٹن بارنز اب کے جو کرنٹلی جو چیئرمین ہیں وہ جولین ہیملٹن بارنز ہیں پاکستان برٹن بزنس کاؤنسل کے، اور وہ جو ہے ان کو بھی گورنمنٹ نے ریکگنائز کیا فار ہز سروسز، اور وہ اب ناؤ ہی از آنرری کاؤنسل جنرل آف پاکستان اینڈ ریکگنائزڈ بائی دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. اینڈ obviously اور یہ بات میں ضرور کہوں گا ادھر کہ ان کی جو نامینیشن میں جو ہاتھ تھا، یا ان کو جو پروموشن میں یا ان کے ساتھ کام کرنے میں، اس وقت جو تھے ہمارے بڑے اچھے جو ہے وہ کولیگ جو پاکستانی کمیشن میں کام کیا کرتے تھے، اور ان کا نام تھا ڈاکٹر زاہد حفیظ چودھری صاحب، جو اس وقت جو ہے ہائی کمشنر ہیں یا امبیسڈر کہہ لیں آسٹریلین میں. تو اور ان کا ریئلی ہی واز اے ویری کائنڈ جینٹلمین، بٹ ہی obviously انہوں نے ریکگنائز کیا کہ بھائی PBBC ایک فورم ہے جو کہ اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. اسی طرح پھر اس کے بعد جب ڈاکٹر نفیس زکریا صاحب جو ہے وہ جب آئے، تو اور ان کے ساتھ کام کرنے میں بھی بڑا مزہ آیا، کیونکہ وہ بھی ایز اے کین ڈو ایٹیٹیوڈ رکھتے تھے. تو وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑی اپروچبل شخصیت اینڈ ڈاؤن ٹو ارتھ، تو جس کی وجہ سے PBBC کو اور بھی کام کرنے میں مزہ آیا، اور بوسٹنگ ہی ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ ملی کہ جہاں ہم نے اپنا ذاتی فائدہ کبھی نہیں سوچا کہ ہم اپنے کوئی ذاتی فائدے کے لیے ہم کام کریں. میں ایز این آنرری چیف ایگزیکٹو ضرور ہوں، مگر میری بریڈ اینڈ بٹر جو ہے میری ایجوکیشن کی فیلڈ سے ہے، اور بینگ این ایجوکیشنسٹ وہ میری بریڈ اینڈ بٹر ہے. بٹ اور یہ اچھی بات ہے کہ جو پاکستان برٹن بزنس کاؤنسل کے جتنے بھی جو ایگزیکٹو ٹیم ممبرز ہیں، ان کا کوئی اپنی ذاتی بزنس نہیں ہے. تو اس میں ایک ایڈوانٹیج بھی ہے، اور چاہے کہہ لیں آپ اس کو ڈس ایڈوانٹیج بھی ہو سکتی ہے. ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کم از کم جن لوگوں کی فیلڈ رہی ہے کہ جو ٹریڈ ڈیولپمنٹ میں جنہوں نے کام کیا، وہ ہم سب سارے ایکسپیرینسڈ ہیں. جس طرح جولین ہیملٹن بارنز جو ہے وہ 30 ایئرس کی کوالیفائڈ ہیں، M&A لوئر ہیں. اسی طرح اس وقت موجودہ جو ہیں وہ اپنے نائجل پیٹرز ہیں، جنہوں نے برٹش ایکسپرٹیز انٹرنیشنل کے اندر، ہی واز لیڈنگ دا برٹش انٹرنیشنل ایکسپرٹیز، ہی از ناؤ وائس چیئر. تو وہ ان کا ایک اسٹیچر ہے ان کو، اور وہ OB بھی ہیں وہ بھی. تو پھر میرا جو تجربہ ہے، میں نے بھی ناٹنگھم چیمبر آف کامرس کے ساتھ کو لیڈ کیا ٹریڈ مشنز، پھر مانچسٹر چیمبرز آف کامرس، اور ایک وقت میں یہ تھا کہ میں UKTI اب جو موجودہ جو UKTI جو ہے وہ بدل کے اب ہو گئی ہے DIT، ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ٹریڈ.
تو اس وقت کی UKTI کا میں ایک ایسا گورنمنٹ ریفری بھی رہ چکا ہوں جہاں میں چیمبرز آف کامرس کے جو UK کے جو خاص طور سے جو چیمبرز آف کامرس ناٹنگھم چیمبرز کامرس کا کہ میں ریفری بھی تھا. تو میں چیک کرتا تھا کہ کس طریقے سے ان کی جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اور ایز اے گورنمنٹ ریفری تو یہ مجھے تجربہ رہا ہے. پھر میں کوڈ لیڈ کیے میں ٹریڈ مشنز, تو آفیشیل کیپیسٹی میں نے دونوں ملکوں کے تجارتی تعلقات پہ بھی بہت کام کیا. تو جس کی بنیاد پہ مجھے ایکسپیرئنس اور اسکلڈ with having ingressed جو ہے ریلیشن شپ with both the governments at the highest level, تو اس پہ مجھے یہ جو ہے نامینیشن کیا گیا. تو میں الیکٹ ہوا ایز این آنری کاؤنسل, آنری چیف ایگزیکٹو. بہت اچھی بات ہے یہ تو. لائک اس میں آپ کی کوئی کمرشل انٹرسٹ نہیں ہے, کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. آپ نے بتایا تھا کہ آپ لوگ پاکستان میں جو ٹیکنالوجی سیکٹر ہے اس کو برطانیہ, نہ صرف برطانیہ میں بلکہ پوری دنیا میں متعارف کرانے کے لیے کچھ اقدامات کرنا چاہ رہے ہیں اور کچھ ایگزیبیشنز وغیرہ میں پارٹیسپیشن چاہ رہے ہیں, اس کے لیے بھی آپ کام کریں. اس سلسلے میں آپ کچھ بتانا چاہیں گے کہ یہ پاکستان کی ٹیکنالوجی سیکٹر کو آپ کس طرح انٹروڈیوس کرائیں گے؟ ایبسولوٹلی. پہلے تو میں آپ کو بتا دوں 3-4 ایونٹس ہم ہائی پروفائل ایونٹس ہم کر رہے ہیں. ہمارا یہ مقصد رہا ہے کہ ہم پہلا پاکستان کا ٹیک ہب یہاں لنڈن کے اندر جو ہے وہ کریٹ کریں. دیکھیے بہت سے لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر, پتہ بھی ہے بٹ کچھ چیزیں جو ہیں جو پس پردہ نہیں پتہ. پاکستان کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے, کسی کو نہیں پتا کہ کس طریقے سے پاکستان کی جو مین جو ٹیک کمپنیز ہیں وہ کہاں انہوں نے ان کی اچیومنٹس ہیں. اگر میں چھوٹی سی مثال دوں تو ابھی ریسنٹلی ایک ٹیک ڈیلیگیشن آیا UK کے اندر, پہلا ٹیک ڈیلیگیشن آیا UK کے اندر, جس کو پاکستان بزنس کاؤنسل نے واحد آرگنائزیشن تھی جو ان کے ساتھ پورا ڈے ان ڈے آؤٹ انہوں نے اسپینڈ کیا. آل 4 to 5 days ان کے ساتھ ہم نے پورا اسپینڈ کیا ان کے ساتھ, اور ان کو ہینڈ ہولڈنگ بھی کری جہاں تک ہم پاسبل کر سکتے تھے. ان کی میٹنگز بھی ارینج کری جہاں تک ہم پاسبل کر سکتے تھے. انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ ان کو جو جہاں سپورٹ اور دیگر اداروں سے آنی تھی وہ اتنی نہیں آئی, اور یہ پاکستان بزنس کاؤنسل جس کو گورنمنٹ کی کوئی گرانٹ نہیں آتی ہے, نہ برطانیہ کی گورنمنٹ سے نہ پاکستان کی گورنمنٹ سے. بٹ یہاں یہ بھی کہنا بہت ضروری ہے کہ یہ ٹاپک تھوڑا سا ہٹ کے ضرور ہے, مگر میں واپس اس ٹاپک پہ آتا ہوں. مگر یہ کہنا بھی بہت ضروری ہے کہ جب دونوں گورنمنٹ نے اس اینٹی کو کریٹ کیا تو یہ جو ہے اس کو ایز سچ فائنینشیل سپورٹ بھی دینی چاہیے. اور کیونکہ اگر ہماری ڈلیوری بہت اچھی ہے اور ہم پینیٹریٹ کر رہے ہیں تمام بزنس پورے اکراس UK کے اندر اور پاکستان کے اندر ہمارا کام بول رہا ہے, تو آئی تھنک ہمیں سپورٹ ملنی چاہیے سسٹینیبل ہونے کے لیے. سسٹینیبل بالکل. تو ہم لوگ ممبرشپ بیسڈ ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے ممبرز آ سکیں وہ اس سے ہماری جو ہے ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں. یس جو ہماری کاوشیں ہیں, ابھی میں اسی ٹاپک پہ آؤں گا جو ٹیکنالوجی کی ٹاپک میں, بٹ آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ ٹو مینشن دس کہ بھائی جس طرح پہلی ہماری میٹنگ ہوئی اسکاٹش گورنمنٹ کے ساتھ 2016 سپٹمبر 2016 میں, ہم نے پہلی میٹنگ میں ان کو ون اوور کیا. یہ کوئی ہمارے پاس کوئی جو ہے کوئی ہمارے پاس وہی نہیں نازل ہوئی تھی کہ ہم جو ہے نا بیٹھے رہیں اور انتظار کریں کہ کوئی پاکستان بزنس کاؤنسل کو آگے لے کے جائے گا. یہ جو ہے یہ بیٹھ کے اس کو پالیسی, ہماری جو کانسٹیٹیوشن جو پاکستان بزنس کاؤنسل جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ یہ واضح کرتا ہے کہ جی دونوں ملکوں کے تجارتی تعلقات کو بڑھانا ہے. تو یو ہیو ٹو تھنک, یو ہیو ٹو پٹ یور تھنکنگ کیپ آن. جب آپ تھنکنگ کیپ آن کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے جو ہے جب آپ الیکٹ ہوتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اسٹیک ہولڈرس کو جمع کرتے ہیں, ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں کہ آپ بتائیے ہم آپ کے ساتھ کیسے کام کر سکتے ہیں. تو پہلی میٹنگز آفٹر می بینگ الیکٹڈ, تو میں نے جو ہے وہ اسکاٹش گورنمنٹ کو لکھا. اسکاٹش گورنمنٹ سے پہلی ملاقات ہوئی 19 سپٹمبر 2016 میں, اور پہلی میٹنگ میں ہم نے ان کو ون اوور کیا. تو دے کلاسڈ پاکستان انڈر the list of priority markets, جو ٹریڈنگ نیشن کی جو لسٹ ہوتی ہے اس کے اندر پاکستان کو پرائرٹی مارکیٹ پہ رکھا گیا, وہ بھی ہماری کاوشوں کی وجہ سے.
تو انہوں نے 5ویں نمبر پہ پاکستان کو رکھا آؤٹ آف 5 کنٹریز, US, کینیڈا, چائنا, انڈیا, پاکستان being one of them for the first time. یہ پرائیورٹی بڑی مارکیٹ اچیومنٹ ہے یہ تو کہ آپ ٹھیک ہے. پاکستان اور ٹاپ 5 کنٹریز میں ہے, اور جبکہ سامنے جو ہے بہت بڑی اکنامک پاورز. پھر اس کے بعد تو پہلا انوگرل جو ٹریڈ کانفرنس ہم نے کی گلاسگو میں, میرٹ ہوٹل تھا گلاسگو میں, تو وہاں ہم نے وہ رکھی جنوری 2017 کو. اور یقین جانیے کہ اسکاٹش گورنمنٹ کی ہمیں جو وہ ان کی جو کامنٹس ہوئے تھے, جی آپ کوشش کریں کہ آپ ایک اچھا آرگنائز کریں, ہم آپ کو فل سپورٹ کریں. ان کی فنڈنگ اس وقت ہمارے پاس آئی, انہوں نے تھوڑی بہت فنڈنگ دی, جو صحیح بات ہے, اور اسکاٹش گورنمنٹ نے ہمیں فل سپورٹ کیا. اور ابھی تھوڑی سی فنڈنگ سیز ہوئی ہے بیکاز آف دا بریگزٹ, بٹ نیوردلیس اسکاٹش گورنمنٹ وائڈ تھی جو اس نے ہمیں بیک کیا, اینڈ انہوں نے پھر اس کا رزلٹ بھی دیکھا. تو جب وہ پہلی جنوری 2017 میں جب انوگرل ٹریڈ کانفرنس ہوئی, وہاں کے ٹریڈ منسٹرز آئے, یہاں سے سید ابن عباس صاحب تھے, انہوں نے بھی بڑا سپورٹ کیا. اور جو شعیب ظفر جو ہے ہمارے وہ کمرشل کاؤنسلر تھے مانچسٹر کاؤنسلر میں, انہوں نے بڑا سپورٹ کیا. اینڈ ہی واز ایٹ دا فور فرنٹ. جو بات ہے جس کی جو کریڈٹ جاتا ہے ان کو جاتا ہے, اور انہوں نے جب سپورٹ کیا تو وہ پہلی ٹریڈ کانفرنس ہوئی. ہمیں بولا گیا جی آپ 30 سے 40 لوگ زیادہ آپ نہیں لا سکتے. الحمدللہ ہم نے 150 لوگ لے کے آئے پہلے انوگرل ٹریڈ کانفرنس میں. اس کے بعد لیڈز آتی چلی گئیں. کوئی موٹر بائک پارٹس جو انڈیا میں کام کر رہا تھا نیبرنگ کنٹریز میں اور دوسرے کنٹریز میں کام کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی ہم پاکستان کی طرف رخ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے ایک لاہور کی کمپنی کے ساتھ ان کو میچ کروایا, اور وہ جو ہے وہ ہمارے ممبر بھی ہیں. یہ تو بڑا اہم کام آپ کر رہے ہیں کہ لائک جو بھی مختلف سیکٹرز کو ہے آپ ان سے کنیکشن بلڈ اپ کر رہے ہیں دوسری کمپنی کے ساتھ. تو اب اسی طرح پھر وہ ایبسولوٹلی, تو پھر اسی طرح پھر جو 2018 میں نومبر 2018 میں کانفیڈریشن برٹش انڈسٹریز کے ساتھ ہمارا ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی. اور جب کانفیڈریشن برٹش انڈسٹری کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ قائم ہوئی تو ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیے کہ ہم مل کے ایونٹس کریں گے. تو ان کے ساتھ مل کے ہم نے ایک راؤنڈ ٹیبل کری. پہلی راؤنڈ ٹیبل اگین اسکاٹ لینڈ میں ہوئی. تو پاکستان کی ڈیسک پر میں اور جولین اور ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی تھی وہاں. تو ہم نے US کی ڈیسک تھی, انڈیا, چائنا اور پاکستان اینڈ کینیڈا کی 5 ڈیسک وہاں موجود تھیں. اور الحمدللہ پاکستان کو پرائرٹی پہ رکھا گیا تھا. اینڈ اس میں جو ان کی جو فرسٹ منسٹر جو تھیں نکولا سٹرجن, وہ وہاں آئیں, انہوں نے خطاب بھی کیا. اور اٹ واز اے ویری ہائی پروفائل ایونٹ جو ہم نے مل کے کیا. وہ اب میں آ جاتا ہوں ٹیکنالوجی پہ. آپ کی جو سوال تھا, ہماری جو کمپنیز ہیں ان کو اتنا جنریٹ وہ ریونیو کر سکتی ہیں کیونکہ یہاں ایکسپوجر نہیں ملا ان کو. اور میں سمجھتا ہوں تالی 2 ہاتھ سے بچتی. اگر ہم ان کو انوائٹ کر رہے ہیں تمام کمپنیز کو, تمام کمپنیز بزنسز کو, تو ہمارا ساتھ دیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. آپ آئیں UK کے اندر, ہم آپ کو پورا وداؤٹ اینی رینومریشن, ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں اور آپ کو ایکسپوجر دلائیں. سیئنگ از بلیونگ. جب تک کہ آپ کسی مارکیٹ کے اندر آ کے ایکسپلور نہیں کرتے, بیٹھتے نہیں ہیں, تو آپ کو کوئی جانے گا نہیں. جی بالکل. نیٹ ورکنگ تو آج کل کے زمانے میں, اور آپ کو جو اپنا شو کیس کرنا ہوتا ہے پروڈکٹ کو, یہ بہت اہم اصول ہے مارکیٹنگ کا. تو یہ کس قسم کے فورمز آپ ان کو پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اب ہم نے ایک ہائیو گروپ ہے. ہائیو گروپ کے جو ایک ہائیو گروپ ایک کمپنی ہے جن کے ساتھ ہم نے ان کا بیٹ ایگزیبیشن ہوتی ہے برٹش, اس میں ہوتا ہے ایجوکیشن اینڈ ٹیکنالوجی کی ایگزیبیشن وہ کرتے ہیں ہائی پروفائل. اس میں تمام بڑے بڑے سافٹ ویئر ہاؤسز اور ٹیکنالوجی کے فرمز جمع ہوتی ہیں. گوگل ہوا, مائکروسافٹ ہوا, اور مختلف سسکو, مختلف کلاؤڈ بیس کمپنیز, وہ بھی ساری وہ جمع ہوتی ہیں وہاں. تو یہ ایک ایسا انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پاکستان فار دا فرسٹ ٹائم کین بینیفٹ
from bringing their products and services to showcase their products and services into the UK market. तो उसमें उनको 2-3 एडवांटेज ये होगी. एक तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो आ रही हैं उनको जो है ना देखने को मिलेगा कि भाई ये पाकिस्तान की कंपनीज यहाँ आई हुई हैं, हम ये तो बल्कि ग्लोबल एक्सपोजर एक तरह का होगा ना उनका. एब्सोल्युटली. ना सिर्फ बरतानिया में, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि ये मैंने जो इसके बारे में पढ़ा था तो मेरे ख्याल से 120 ममालिक की 600 कंपनियां कुछ इसमें आई. जी हाँ बिल्कुल. और वो सिर्फ यूके की कंपनीज नहीं होंगी, वो तमाम वर्ल्ड वाइड कंपनीज आके वहाँ अपना जो है वो एग्जिबिट करती हैं. और उसका जो फुट फ्लो भी है, लंदन एक्सेल के अंदर जो फुट फ्लो है वो जबरदस्त फुट फ्लो है उसका. और वो 3 दिन के जो ये एग्जीबिशन चलेगा वो अलग चलेगा, मगर पीबीसी एक्स्ट्रा माइल जा रही है कि अगर हमारे पाकिस्तान से जो टेक कंपनीज हैं, स्पेसिफिकली अगर हम बेट एग्जीबिशन की बात करें तो जो भी टेक कंपनीज अब आएंगी वहां, तो हम 2 हमारे प्रोग्राम चलेंगे. एक तो टेक कंपनीज के लिए है कि जो कि अपने एग्जिबिट करें प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, वो अलग होगा. प्लस हम एकेडेमिया को जो है वो अलग, हमारी जो वेबिनार जो कॉन्फ्रेंसेस जो साइट पे चलेंगी वो जो एकेडेमिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट की साइट पे, तो वो अलग उनकी जो है सेमिनार्स होंगे, लाइव सेशंस होगा, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा. यूके की और तमाम जो एजुकेशनल एस्टैब्लिशमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड में वो वहाँ की जमा होंगी. तो एक कोलैबोरेशन, इंटरएक्टिविटी एंड अगेन it's एक नॉलेज एंड स्किल्स और जो है ना अपना होराइजन को वाइड करने के लिए और अपने जो है रिसर्च को ब्रॉड करने के लिए, या अपने जो मौजूदा जो पाकिस्तान के अंदर जो अपने डेवलप करना है एकेडमिक साइड पे, तो वो आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ एजुकेशनल और टेक्नोलॉजी की जो एग्जीबिशन हो रही है साइड बाय साइड रन कर रही होंगी, और एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर जहां आप एकेडेमिया के साथ भी मुलाकात कर रहे होंगे और अपने जो है टेक्नोलॉजी कंपनी जितनी भी हैं वो उनके साथ भी आप जो है इंगेज होंगे. तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की बहुत बड़ी जरूरत है कि ये इस तरह का पाकिस्तान की जो एजुकेशन को, टेक्नोलॉजी को एक एक्सपोजर मिले और एक नेटवर्किंग और कनेक्शंस बिल्डअप करना विद लीडिंग कंपनीज. आप क्या समझते हैं कि इन सारी कोशिशों को कैसे फर्दर किया जा सकता है, बेहतरी आ सकती है कि जो पाकिस्तानी कंपनीज हैं उन तक भी ये बात पहुंच जाए, ताकि वो बर वक्त अपने जो शमूलियत के लिए इंतजामात कर पाएँ, आप लोगों को कांटेक्ट कर पाएँ, और जो भी ज़ाहिर बात है कि बहुत सारी अरेंजमेंट्स होती हैं जब आप कहीं एग्जीबिशन में शामिल होने जा रहे होते हैं. तो इस सिलसिले में आप कुछ कहेंगे, प्लस पीबीसी के लिए भी कि क्या आप समझते हैं कि कैसे चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है? जी, एक तो बात ये है कि जो मैं एक्स्ट्रा माइल की बात कर रहा था वो ये थी कि जी जब टेक कंपनीज यहाँ यूके के अंदर आएंगी और जो हमने जो एकेडेमिया को जो हमने यहाँ बुला रहे हैं कनेक्टिविटी के लिए और पोटेंशियल पार्टनरशिप के लिए, तो उससे हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि 2-3 एक्स्ट्रा आफ्टर द एग्जीबिशन हम 2-3 एक्स्ट्रा नेटवर्किंग बिजनेस सेशंस रख रहे हैं ताकि उनको नेटवर्किंग अलग से करवाई जा सके, क्योंकि उनको ये मौका नहीं लगेगा. क्योंकि जाहिर बात है जब आप एग्जीबिशन में होते हैं, आप एग्जिबिट कर रहे हैं तो आप पब्लिक का फ्लो भी होता है, आप मगर जो अलग से हम जो बिजनेस नेटवर्किंग कर रहे हैं वो लंदन, मैनचेस्टर के अंदर हम वो भी ऑफर कर रहे हैं, जो कि और कोई गवर्नमेंट का इदारा या कोई ऐसा नहीं ऑफर कर रहा हो. तो हम एक्स्ट्रा माइल जाते हैं कि नहीं, पाकिस्तान से डेलीगेशन आ रहे हैं, उनको फुल सपोर्ट चाहिए, उनको मेन स्ट्रीम के साथ कनेक्ट करवाया जाए, बिजनेस टू बिजनेस कनेक्शन उनके बढ़ाए जाएं, और पोटेंशियली कोशिश हमारी होती है कि उनको जो है वो बायर्स एंड सप्लायर्स जो भी प्रोडक्ट सर्विस उनको हम कनेक्ट करवाएं. ये हमारे मेन. अब आ जाते हैं कि हम किस तरह इनको सपोर्ट कर सकते हैं और कहाँ और जो हमारे दीगर इदारे किस तरह इनको सपोर्ट कर सकते हैं. देखिए, अगर फर्स्ट टेक कंपनी हो या फर्स्ट टेक डेलीगेशन अगर यहाँ आ रहा हो या टेक कंपनीज आ रही हैं पाकिस्तान से, तो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर. प्लस ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान अगर हमारे साथ मिलकर काम करें. देखिए, होता क्या है कि आप भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दोनों गवर्नमेंट में टाइम
کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ٹائم کو دیکھتی ہے, وہ بیوروکریسی کو نہیں دیکھتی ہے. اور انفارچونیٹلی یہ ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے, انٹرنیشنل پرابلم ہے کہ جہاں چاہے کوئی اسے یونیورسل پرابلم ہے, کسی ایک کنٹری کو نہیں کہہ سکتا, یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ چینلز آف کمیونیکیشن تھوڑی سلو ہوتی ہے. اور اس میں کوئی اور اس میں کوئی میں کسی کو تنقید نہیں کر رہا, میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے, مگر ان کا ایک سسٹم ہے, سسٹم کے تحت وہ اس تحت وہ چلتے ہیں. مگر جو بزنس کمیونٹی وہ فاسٹ موونگ کرنا چاہتی ہے, تو وہ تھوڑا سا سنکڈ نہیں ہوتے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے پاکستان بزنس کاؤنسل کو کریٹ کیا گیا ہے کہ باٹل نیکس کو دونوں گورنمنٹ کو نچ کریں, آپس میں کام کریں, کام ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے ہمیں بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ مل کے کام کریں, اور وائس ورسا ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہمارے ساتھ مل کے کام کریں, آئی ٹی منسٹری, اور جو خاص لوگ ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جی ہم لوگ کر کیا رہے ہیں, ڈیلیور کیا کر رہے ہیں, کس کی کیا کارکردگی ہے, تو ہمارے ساتھ مل کے کام کریں. تو یہ بہت چیزیں آسانی ہو جاتی ہے, اور دونوں مل کے کام کریں. بھلے ہمیں کریڈٹ نہیں دیں, بٹ اگر کم از کم ہماری بات بھی سن لیں, ہمارے ساتھ مل کے بیٹھ کے کام کر لیں, تو ہم بہت ساری چیزیں آگے بڑھا سکتے ہیں, ٹریڈ کو آگے بڑھا سکتے ہیں, جو کہ بہت ممکن ہے. پہلا پاکستان کا ٹیگ میں یہاں دیکھنا چاہتا ہوں لنڈن ایکسل کے اندر, اور اس کے لیے ہم نے بہت ساری کوششیں کری ہیں اور کر بھی رہے ہیں. اور ان قریب میں انشاءاللہ اگر تعاون رہا ٹیک کمپنیز اور پاکستان کا, تو ہم اس کو جلد سے جلد اس کو ہم جو ہے نا اسٹیبلش کر لیں گے. یہاں پہلا ٹیک ہم انشاءاللہ, ہماری کوشش ہے پوری. اور 2 ویکس کے بعد ہماری ایک اور میٹنگ ہے ہماری اپنے پارٹنرز کے ساتھ یہاں لنڈن کے اندر, اور تمام جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز جن کے ساتھ ہم نے پروجیکٹس کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہے. اور انشاءاللہ اس کو ہم ٹیک کمپنیز کو ہم دعوت بھی دیں گے کہ آپ آئیے, سنیے اور دیکھیے کہاں تک ہم مل کے کام کر سکتے ہیں. پہلا ٹیک ہم وہاں قائم کرنا چاہیں گے, یہ ہمارا ایم ہے. بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی طرح ان سب سبجیکٹس کے اوپر لائٹ آپ نے روشنی ڈالی, اور ہم آپ سے فیوچر میں بھی مزید ان ڈیولپمنٹس پہ بات کرتے رہیں گے. اور آپ کو بہت نیک خواہشات کہ آپ کے اس مشن میں آپ کو کامیابی ہو, کہ آپ پاکستان کی ٹیک کمپنیز کو انٹرنیشنل سطح پر انٹروڈیوس کرانے کی جو کوشش کر رہے ہیں, اس میں آپ کی کامیابی کے لیے بہت ساری ہماری نیک خواہشات ہیں, اور انشاءاللہ آپ سے رابطے میں رہیں گے. بہت شکریہ, خدا حافظ. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار گیونگ می دی اپرچونٹی, اور انشاءاللہ آپ سے اور مزید ٹاپکس پہ بات ہوتی رہے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ ونس اگین. السلام علیکم.